یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے۔ تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھاگن لگ پے ہو، در کتے ہو۔ پتا چلا کہ اگر کوئی سید بھی ہو، کوئی اپنے آپ کو پیر بھی کہتا ہو، جتنا بڑا گدی نشین ہو، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا ٹائٹل دیتا ہو، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے زوات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وہ زوات ہیں جو آخری حد ہیں، اس سے جو آگے بڑھے گا وہ اپنے لیے جہنم کا رستہ سیدھا کرے گا۔ امیر المجاہدین غیرت کا دوسرا نام حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ویسے مینار پاکستان یہ فرمایا تھا نا، فرمایا صحابانو پہ گئے ہو جی، قول یاد ہے نا، تو اس لیے صحابانو پہنا نہیں ہے۔ اگر کوئی پیر جو سید بھی ہو لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بغض رکھتا ہو تو ایسے پیر کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پیر بنانا جائز نہیں ہے، اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو امام اہل سنت سیدی شاہ امام احمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ شریف، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر یہ 626 ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے پیر کے بارے میں کہ جو سیدنا امیر معاویہ پاک سے بغض رکھتا ہو، صحابہ سے بغض رکھتا ہو، فرماتے ہیں اور جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ کہ مولا علی کو شیخین سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ عنہم، یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ و عمر بن عاص و ابو موسیٰ اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ مکروہ ہے، کہ انہیں امام بنانا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ ہے، اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب ہے۔ امام محمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فرما رہے، کہو سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی سید بھی ہو، کوئی اپنے آپ کو پیر بھی کہتا ہو، جتنا بڑا گدی نشین ہو، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا ٹائٹل دیتا ہو، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے زوات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وہ زوات ہیں جو آخری حد ہیں، اس سے جو آگے بڑھے گا وہ اپنے لیے جہنم کا رستہ سیدھا کرے گا۔ حضرات محترم یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے حضرات القدس اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 185 ہے، مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، ایک سید صاحب کے بارے میں حضرات القدس کتاب میں آتا ہے کہ ایک سید صاحب خود کہتے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے امیر علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جنگ کرنے والوں سے بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت اعراض تھا۔ کہتے ہیں میں دل سے ان کو اچھا جانتا نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک رات میں مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں میں ایک مقام پہ پہنچا جہاں پر آپ نے لکھا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا کہنے کے برابر قرار دیا ہے۔ سید کہتے ہیں کہ اس عبارت میں میں آزردہ ہو گیا، میں نے مکتوبات شریف لے کر زمین پہ دے دیا۔ پھر کہتے ہیں میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجدد پاک خود تشریف لے آیا اور فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مجھے دونوں کانوں سے پکڑا اور فرمایا او طفل نادان، اور مجھے اٹھایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور فرماتے چل تجھے لے چلتا ہوں، حضرت علی کے دربار میں لے کر جانا ہے۔ چلتے گئے ایک باغ میں لے گئے، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ اس میں ایک عمارت میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان بزرگوں کے سامنے تواضع کی اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا
تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے میرے بارے میں سارا کچھ بتا دیا کہ یہ یوں کرتا ہے، اور پھر میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت مولا علی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں سنو یہ کیا کہتے ہیں، یعنی مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار، 1000 بار خبردار، کبھی بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، اور ان کے عیب زبان پر مت لانا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی ہی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس بات کو حق سمجھ کر اعراض کر رہے تھے۔ پھر حضرت مجدد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بات کا انکار مت کرنا۔ کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے والے جو راوی سید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں خواب تو دیکھ لی، کہتے ہیں ان کی نصیحت کے باوجود میرے دل کے اندر سے کدورت ان پاک ہستیوں کے بارے میں گئی کوئی نہیں تھی۔ مولا علی نے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کا دل اب بھی صاف نہیں ہوا، اس کو تھپڑ لگاؤ۔ کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ کیا لگا کہ دل کے اندر جو قدورت تھی اصحاب کے بارے میں، کہتے ہیں ساری کی ساری رفع دفع ہو گئی، اور کہتے ہیں میرے دل میں حضرت امیر معاویہ پاک کی محبت آ گئی ہے کہ مجھے حضرت مجدد پاک اور ان کے کلام سے محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بات ہے کہ سید زیادہ بھی ہو یہ نہ سمجھے میرا استثناء ہے اس بات سے، بلکہ ان کا استثناء نہیں ہے، سید بھی ہو تو شریعت ان پر بھی لاگو ہوگی۔ اس لیے ذات محترم یہ سید صاحب کا بیان تھا کہ جن کے دل میں حضرت امیر معاویہ پاک کے بارے میں کچھ اعراض تھا، لیکن مجدد پاک کے مکتوبات شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں قدورت مولا علی کے دربار میں ساری دور کروا دی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہو لیکن رستے سے ہٹ جائے، زمین کہہ کے آسمان مراد لے، آسمان کہہ کے زمین مراد لے، اور جیسے ہی آپ پکڑے بولے میری مراد تو آسمان تھی، میری مراد تو زمین تھی، یعنی میں تو فلاں کو نہیں کہہ رہا تھا، تو سمجھ جائیں کہ دال میں کالا کالا ہے، اس سے خود بھی بچنا ہے، اس کا بیعت بھی نہیں ہونا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گیا فتاوی رضیہ میں۔ یہی وجہ ہے ان لوگوں کو تکلیف امام محمد رضا سے کیوں ہے، کیونکہ امام محمد رضا کو ماننے والا، فتاوی رضیہ کھول کر پڑھنے والا، اہل سنت کہلانے والا، وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ حضرات اہل بیت کی ذات ہو، حضرات صحابہ کی ذات ہو، حضرات اولیاء کی ذات ہو، اغواس کی ذات ہو، کتب و ابدال کی ذات ہو، ان سب کا نوکر سب سے محبت کرتا ہے۔ اہل سنت تبھی کہلاتا ہے کسی ایک ہستی کے بارے میں اشارے کنائی میں بھی اگر وہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہو، چونکہ چنانچے سے کام لیتا ہو، تو سمجھ جائے کہ دال میں کالا ہے، اس کی بات ماننی۔ امیر المجاہدین غیرت کا دوسرا نام حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ویسے مینار پاکستان یہ فرمایا تھا نا، فرمایا صحابانو پہ گئے ہو جی، قول یاد ہے نا، تو اس لیے صحابانو پہنا نہیں ہے۔ اور میں آخر میں حضرات علماء سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ اب یہ اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے علماء سنیں گے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا۔ اے علماء چپ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سنو میری بات۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے رد روافظ میں جو کتاب لکھی تھی نا، رد روافظ میں، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ نے خود فرمایا، کیا فرماتے ہیں کتاب اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ جب فتنوں اور بدعتوں کا ظہور ہو اور میرے اصحاب پہ سب و شتم ہو تو مجدد پاک لکھتے ہیں تو عالم کو چاہیے کہ وہ اس فضا کو دفع کرے اپنے علم کے ہتھیار کے ذریعے۔ جس نے ایسا نہ کیا فرمایا اس پر رب کی بھی لعنت ہے، رب کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اس پر۔ پتا چلا اپنے آپ کو عالم کہنے والا ممبر رسول کا وارث اگر کہلاتا ہے، جب بھی صحابی کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے، جب بھی اہل بیت کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا، اس فضا کو ختم کرنے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے وہ اپنی آواز کو بلند کر کے صحابہ کا بھی دفاع کرے گا، اہل بیت کا بھی دفاع کرے گا۔